الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج اس مسجد میں ہم سب کا بیٹھنا دین کی نسبت پر اللہ کی بات سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا آخرت کا بہترین سودا ہے. ہم جو کچھ بھی کام کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ چاہتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کوئی کام بنا فائدے کے نہیں کرتا ہے. کچھ بھی فائدہ چاہیے اس کے لیے آدمی کام کر رہا ہوتا ہے. آپ بنا مطلب کے کہیں سروس نہیں کرتے، جاب نہیں کرتے، آپ کو معاوضہ چاہیے ہوتا ہے جو فطری تقاضا ہے اور یہ انسان کا صحیح مطالبہ بھی ہے. ایسے ہی بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں آخرت کا نفع چاہیے ہوتا ہے اور وہ مطلوب ہے. اگر وہ آخرت کا نفع مقصد نہ ہو تو پھر اجر نہیں ملتا ہے. اجر کے لیے شرط نیت ہے، اور نیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا چاہنا اور بدلہ صرف اللہ سے مانگنا. یہی نیت ہے. اسی کو احتساب حدیث میں کہا گیا ہے. رمضان کے روزے ہوں، قیام ہوں اور دوسرے اعمال پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتساب کی شرط رکھی ہے. احتساب کا مطلب بدلہ اللہ سے چاہنے کا جذبہ اپنے اندر زندہ کرنا. مجھے اللہ سے بدلہ چاہیے، اللہ سے انعام چاہیے، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب مل رہا ہے، میں صرف اس کی خاطر کر رہا ہوں، اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم آخرت کے فائدے کے لیے کرتے ہیں. انہی میں سے ایک کام یہ بھی ہے جو آج کی مجلس کا ہے. آپ یہاں پر جمع ہیں، کچھ باتیں دین کی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے جو باتیں ہوں گی ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے، اسے اختیار کرنا چاہیے. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے دوست، اپنے رفیق درس مولانا عرفان ندوی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا، اس علاقے میں آنے کے لیے دعوت دی اور مجھے اس خطے کو دیکھنے کا موقع ملا، جو کہ واقعی اللہ رب العزت کی پیش بہا نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. جو علاقہ آپ کو ملا ہوا ہے، جو بستی آپ کے پاس ہے، جو خطہ آپ کو ملا ہوا ہے، جو پہاڑیاں اس کی وادیاں آپ کے پاس ہیں، وہ جنت نشان ہے، وہ جنت کی علامت ہے اور جنت کی یاد دلانے والی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں اس خطے اور اس خطے ہی نہیں بلکہ اس پورے علاقے اور پورے اس ریاست کے لیے ایک بڑی شخصیت اور بڑا نام مولانا شوکت صاحب دامت برکاتہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مقام پر آنے اور اس مسجد میں آپ کے ساتھ بیٹھنے اور کچھ باتیں عرض کرنے کا موقع دیا. مولانا کا تعارف مولانا عرفان صاحب نے میرے سامنے کیا کہ ان کی جو خدمات ہیں، جو کاوشیں ہیں، جس طرح سے انہوں نے پیڑھیوں کی پیڑھیوں کو تیار کیا ہے، نسلوں کی نسلوں کو دین سے، قرآن سے وابستہ کیا ہے. اللہ رب العزت ان کی خدمات کو قبول فرمائے، صحت عطا فرمائے اور مزید کام میں ترقی عطا فرمائے. آج کے اس جلسے کا عنوان اصلاح معاشرہ رکھا گیا ہے. معاشرے کی اصلاح. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے، معاشرہ کہتے کس کو ہے؟ کس کی اصلاح کی بات کرنا ہے؟ اصلاح ہونی ہے، معاشرے کو اچھا بننا ہے، لیکن معاشرہ ہوتا کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں معاشرہ؟ اس کو سوسائٹی بھی کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگ مل کر جہاں رہتے ہیں اس کو معاشرہ کہتے ہیں. معاشرہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، زندگی بسر کرنا، زندگی گزارنا. ہم تنہا تو نہیں جی سکتے،
کوئی انسان اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا. اللہ نے انسان کو وہ مخلوق بنایا ہے جو دوسرے انسانوں کا محتاج ہے. انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے. محتاج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنہا اپنے بلبوتے پر زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے. اسے کسی کا ساتھ چاہیے, اسے سماج چاہیے, اسے ساتھ میں رہنے والے چاہیے جن کے ساتھ مل کر وہ زندگی اپنی بسر کر سکتا ہے. تو اس زندگی کو جو مل کر گزرتی ہے کیسے گزارا جائے, کیسے اچھا بنایا جائے, کیسے درست کیا جائے, کس طرح دین کے مطابق ڈھالا جائے, کس طرح اللہ رب العزت نے جو فارمولا دیا ہے, اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو اختیار کیا جائے, یہ وہ کام ہے جو معاشرے کی اصلاح کا ہوتا ہے. معاشرے کی اصلاح کرنا, معاشرے کو درست بنانا ہماری اس زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. جیسے ہمارے جسم کے لیے کھانا پینا ضرورت ہے, کھانا پینا نہیں ملے گا تو جسم کمزور ہو جائے گا, ہماری زندگی نہیں چل پائے گی, ہم کمزور, لاچار اور بیمار پڑ جائیں گے کیونکہ ہمارے جسم کو غذا چاہیے. اسی طرح ہمارے معاشرے کو آپسی تعلقات, روابط, معاملات, لین دین اور رشتہ دار ناطے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس کو بھی درست بنانا ضروری ہے, اس کو بھی غذا دینا ضروری ہے تاکہ معاشرہ درست ہو سکے, معاشرہ صحیح رہ سکے, سماج صحیح اصولوں پر چل سکے, جو پرنسپلز ہوتے ہیں, ویلیوز ہوتی ہیں, جو قدریں ہوتی ہیں وہ صحیح بن سکیں. اس کے لیے معاشرے کو درست رکھنا اور درست خطوط پر چلانا ضروری ہے. ہم مختصر وقت میں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآنی فارمولہ کیا ہے معاشرے کو درست کرنے کا, نبوی طریقہ کیا ہے معاشرے کو اچھے بنانے کا, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نمونہ کیا ہے ایک بہترین سماج کو پیش کرنے کا. یہی ہمارے پاس بنیادیں ہیں. انہی بنیادوں سے اگر ہم نے اخذ کیا, چیزوں کو سیکھا اور اپنی زندگی کو ڈھالا تو پھر ہم اسی کامیابی کے سفر کو طے کر سکیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں طے کی تھی. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ معاشرہ کسی عجیب و غریب انہونی چیز کا نام نہیں ہے, یا معاشرے کو درست کرنے کا فارمولہ کوئی باہر سے لایا ہوا فارمولہ نہیں ہے, کوئی وہ طریقہ نہیں ہے جو اوپر سے ڈال دیا جائے یا کچھ نظام کے تحت جاری کر دیا جائے اور معاشرہ بدل جائے. معاشرے کی تبدیلی فرد کی تبدیلی سے آتی ہے. جب تک ہر شخص نہیں بدلے گا, فرد نہیں بدلے گا, اپنی ذات کی تبدیلی کا فیصلہ نہیں کرے گا, کبھی بھی معاشرہ نہیں بدل سکتا. معاشرہ بدلنے کے لیے تقریریں مطلوب نہیں ہیں, خطبے مطلوب نہیں ہیں, جلسے مطلوب نہیں ہیں, اس کے لیے ایک ایک شخص کا بدلنا مطلوب ہے. ہم میں سے ہر شخص فیصلہ کر لے کہ میں اللہ کے دین کے مطابق چلوں گا, معاشرہ درست ہو جائے گا. ہم میں سے ہر شخص فیصلہ کر دے میں حقوق کو اور ذمہ داریوں کو ادا کروں گا جو اللہ نے میرے اوپر ڈالی ہے, پورا معاشرہ درست ہو جائے گا. اللہ نے یہی بات تو کہی ہے جو آیت مولانا عرفان صاحب نے پڑھی, ظہر الفساد فی البر والبحر. وجہ کیا ہے فساد کی, بگاڑ کی, دنیا میں کرپشن کی اور جو خراب ماحول کی, برے معاشرے کی؟ بما کسبت ایدی الناس. اللہ نے یہ نہیں کہا بما کسب الناس, بما عمل الناس, جو لوگ کرتے ہیں, جو لوگوں نے کیا, نہیں, جو لوگوں کے ہاتھوں نے کیا ہے, کمایا ہے. کسبہ کے معنی ہوتا ہے کوئی چیز کر کے کمانا. تو اللہ نے کہا لوگوں نے عمل کر کے, جدوجہد کر کے, اسٹرگل کر کے, اپنی جدوجہد ڈال کے, اپنی کاوشیں کر کے جو نتائج برآمد کیے ہیں وہی اس فساد کی جڑ ہیں.
وہی اس فساد کی بنیاد ہے. لوگوں نے کام کیا ہے وہ جو اس نتیجے کو ظاہر کر رہا ہے جو ہمارے سامنے ہے. ہم حالات کا رونا تو بہت روتے ہیں, ہم مسائل کا ذکر تو بہت تو کرتے ہیں, ہم دشواریوں کو بیان تو خوب کرتے ہیں, ہم جو برائیاں ہیں, خرابیاں ہیں, کمزوریاں ہیں اس پر اچھی بحث تو کرتے ہیں, لیکن یہ برائیاں کہاں سے جنم لے رہی ہیں؟ ان برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ خرابیاں کیوں وجود میں آ رہی ہیں؟ معاشرہ کس وجہ سے اس نتیجے تک پہنچا ہے؟ ہمارے حالات کیوں خراب ہوئے ہیں؟ ہم کیوں اس حال کا شکار ہوئے ہیں کہ جس مصیبت کے ساتھ جی رہے ہیں اس کا تجزیہ نہیں کیا جاتا, اس کا انالیسس نہیں کیا جاتا, اس پر ڈیپ ریسرچ نہیں کیا جاتا, اس کی تبدیلی کی فکر نہیں کی جاتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تقریریں خوب ہوتی ہیں, جلسے خوب ہوتے ہیں, پروگرام زبردست ہوتے ہیں, لیکن تبدیلی واقع نہیں ہوتی, نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. وہ نتیجہ برآمد کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول جو میں آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, انفرادی تبدیلی کی کوشش, فرد کو بدلنا. اور فرد میں سب سے پہلے میں اپنے کو مخاطب کروں. میں جب بات کر رہا ہوں تو یہ سوچ کر نہیں کہ فلاں شخص درست ہو جائے اور اس میں تبدیلی آ جائے اور چنی اور چنا ہو جائے, یہ سوچ کر کروں کہ میرے اندر کیا کمیاں اور کمزوریاں ہیں, مجھے اصلاح کی ضرورت ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ معاشرہ اچھا بنے, اگر میں چاہتا ہوں کہ سماج درست ہو جائے, اگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا دین نافذ ہو جائے, تو سب سے پہلے مجھے اپنی فکر کرنی ہوگی, اپنی طرف نگاہ ڈالنی ہوگی. انسان کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے, عربی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سامنے والے کی آنکھ کا ایک تنکا بھی نظر آ جاتا ہے, لیکن خود اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نہیں دکھتا ہے. جب اتنا بڑا لکڑی کا تنکا بھی آپ کی آنکھ پر پڑا ہو تو آپ کو نظر نہیں آئے گا, دوسرا نکال سکتا ہے اسے, لیکن دوسرے کی آنکھ میں ایک ذرا سا بھی تنکا ہوگا تو آپ کو دور سے دکھ جائے گا. تو ایسے ہی ہمارا معاملہ ہے, ہمیں دوسرے کی کمی تو خوب نظر آتی ہے, کوئی غلطی کر رہا ہے, برائی کر رہا ہے, یہ اچھا نہیں کیا, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, میں کیا کیا کر رہا ہوں اس پر نگاہ نہیں جاتی, اس پر نظر نہیں ہم ڈالتے. حالانکہ ہمیں تبدیلی لانی ہے تو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہے اور اپنی کمیوں کو ڈھونڈنا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تزکیہ کرنا ہے, اپنے دل کو پاک کرنا ہے, صاف کرنا ہے, اہل اللہ سے تعلق وابستہ کرنا ہے, اللہ والوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے, صلحاء کے ساتھ زندگی اختیار کرنا ہے, متقیوں کی صحبت اپنانا ہے تاکہ ان کے اثرات ہماری زندگی پر پڑ سکیں. تو سب سے پہلا اصول انفرادی تبدیلی, اور انفرادی تبدیلی کا پہلا زینہ اپنی کمیوں کو تلاش کرنا اور اپنی اصلاح کرنا. دوسرا اصول سماج کی اصلاح کے لیے, دوسرا اہم ترین اصول یہ ہے کہ ہم سماج کے اندر جو چیزیں رائج ہیں, جو ٹریڈیشنز ہیں, جو کسٹمز ہیں, جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں, ثقافتی ہمارے اعمال, ثقافتی کاوشیں جو ہمارے تہذیب کا حصہ ہیں, اس کے اندر غور یہ کرنا کہ کہاں پر اللہ کے دین کی مخالفت ہو رہی ہے, کہاں پر ہو رہی ہے. کیا عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کمی ہو رہی ہے؟ کیا تعلیم کے میدان میں جو قرآن کا تقاضا تھا وہ پورا کیا جا رہا ہے؟ کیا شادی بیاہ اور نکاح کے اندر جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے اس کو اپنایا جا رہا ہے, اس کی مخالفت کی جا رہی ہے؟ کیا لین دین کے اندر جو اللہ رب العزت نے چیزیں مکروہ قرار دی ہیں, ناپسندیدہ قرار دی ہیں, حرام قرار دی ہیں, اس کا رواج اور چلن ہے یا اس کو روکا جا رہا ہے؟ غور کیا جائے کہ معاشرتی زندگی میں حسن سلوک اور جو دوسروں کے ساتھ تعلقات ہیں, رشتے ناتوں کو نبھانے کا جو حق ہے اور جو صلہ رحمی کا حکم ہے, اس کو کتنا ادا کیا جا رہا ہے. ان تمام پہلوؤں سے جائزہ لیا جائے, اپنے معاشرے کا, اپنے تعلقات کا, اپنے معاملات کا, اس کا جب جائزہ گہرائی کے ساتھ لیا جائے گا تو ہمارے سامنے چیزیں ابھر کر آئیں گی. ہمیں نظر آئے گا شادی بیاہ میں جو اسراف کیا جا رہا ہے, جو فضول خرچیاں کی جا رہی ہیں, جو
جو بیجا رسم و رواج میں پھنسایا جا رہا ہے، جن کی وجہ سے شادی کو مشکل بنایا جا رہا ہے، یا شادیوں میں تاخیر کی جا رہی ہے، لڑکی کو دیر تک بٹھایا جا رہا ہے، لڑکوں کو جلدی شادی نہ کر کے گناہوں سے بچانے کا راستہ نہیں دیا جا رہا ہے، اس پر غور ہوگا۔ جب غور ہوگا کہ رشتے ناتوں کو جوڑنے کے اندر جو مالی مسائل ہیں، اس کی بنیادی وجہ وراثت کی صحیح تقسیم کا نہ ہونا ہے۔ جو وراثت کا حق ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو وراثت کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کو نہیں اپنایا جا رہا ہے۔ اس طریقے کے مطابق زمینوں کو، جائیداد کو اور میت کے وارثوں کے درمیان اس کی بچے ہوئے ترکے کو تقسیم نہیں کیا جا رہا ہے، جو جھگڑوں کا باعث بن رہا ہے۔ اور یہ ایسے مسائل ہیں جس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی، اور ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اچھے خاصے لوگ، دیندار سمجھے جانے والے لوگ اس بارے میں بڑی کوتاہیاں برتتے ہیں اور اس کی فکر نہیں کرتے کہ یہ قرآن کے صریح حکم کی صریح مخالفت ہے۔ اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ مخالفت اور کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ ہمارے درمیان معاشرتی سطح پر آپسی اختلافات کی ایک بہت بڑی وجہ وراثت کا صحیح تقسیم نہ کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی وجہ ہے۔ جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے، اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے کسی مسئلے کو اتنی زیادہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کیا ہے جتنا اللہ نے وراثت کے مسئلے کو بیان کیا۔ کس کو کتنا حصہ کس کنڈیشن میں ملے گا، ان تمام تفصیلات کے ساتھ اللہ نے پیش کر دیا ہے۔ اب اس میں کوئی آدمی کوتاہی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ بدترین گناہ جو ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک ہی ہے۔ تو جو معاشرے میں کمیاں اور کمزوریاں، اس کا صحیح تجزیہ کیا جائے، غور کیا جائے کہ نوجوان غلط راستوں کی طرف بڑھ رہا ہے، ڈرگز کا عادی ہو رہا ہے، نوجوان دیکھا جاتا ہے کہ وہ نشے کی طرف چلا جاتا ہے، نوجوان اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ کے غلط طرف قدم اٹھا لیتا ہے۔ ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے، جو ایک خرابی ہے، کمزوری ہے، ہم اس کو بول تو سکتے ہیں، ڈرگس عام ہو رہی ہے، فحاشی عام ہو رہی ہے، نوجوان غلط طرف جا رہے ہیں، اور ان میں دین اور مسجد اور نماز کی فکر ختم ہو گئی ہے، لیکن ہمیں غور تو کرنا پڑے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر غور کرنا پڑے گا، اس پر نگاہ ڈالنی پڑے گی۔ اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو صحیح تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو صحیح تربیت گھر کے ذریعے سے نہیں مل رہی ہے، اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ باہر کا تو غیروں کا بنایا ہوا ماحول ان کو ہائی جیک کر رہا ہے، اس کی وجہ ہو سکتی ہے کچھ ایسے سازشی عنصر داخل ہو گئے ہیں جو ان کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ان کو غلط طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا تجزیہ کیا جائے، کچھ وجوہات ایسی نکل کر آئیں گی جو ہمارے کسٹم سے متعلق ہوں گی، ہمارے رواجوں سے متعلق ہوں گی، ہمارے جو طریقے اور طور و طریقے ہوتے ہیں معاشرتی زندگی کے، اس سے متعلق ہوں گی۔ تو ہمیں اس کا غور کرنا پڑے گا کہ کیوں یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، کیوں نوجوان غلط طرف جا رہا ہے، کیوں اس کے قدم بہک رہے ہیں، کیوں برائیاں عام ہو رہی ہیں، کیوں گناہ بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس کی وجوہات کو تلاش کر لیا اور پھر اس کا علاج کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا اور جانتے ہیں، آپ تجربے کار بڑی عمر کے لوگ ہیں، کہ جب ہمیں کچھ بیماری ہو جاتی ہے تو صرف ظاہری اس کے معالجے کی کوشش کرنے سے بیماری ختم نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی کو پیٹ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، سینے میں درد ہو رہا ہے اور وہ پین کلر کھا رہا ہے، درد کو ختم کرنے والی دوا لے رہا ہے، اس کا علاج تو نہیں ہو جائے گا، درد وقتی طور پہ رک تو جائے گا لیکن پھر ابھر کے آئے گا، پھر دوسرے وقت میں درد ہونے لگے گا۔ جب تک کہ تشخیص نہیں ہوگی کہ بیماری کیوں آ رہی ہے، جب تک کہ جائزہ نہیں لیا جائے گا، ایکس رے نہیں کیا جائے گا، الٹرا ساؤنڈ نہیں کیا جائے گا کہ اندر کیا چیز ہے جو اس درد کو پیدا کر رہی ہے، اگر اس کو پکڑ لیا گیا تو علاج آسان ہو جاتا ہے، ایک دوا میں آدمی درست ہو جاتا ہے۔ ایسے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اس کی بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کرنا، وہ بیماری کہاں سے پنپ رہی ہے، کہاں سے اٹھ رہی ہے، کہاں سے خرابی آ رہی ہے، اگر اس کو دیکھ لیا گیا، اس پر غور کیا گیا اور اس کے علاج کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی، علاج آسان ہو جائے گا۔ تو دوسرا اصول ہمارے سامنے کیا آیا کہ ہمیں جو معاشرے کی خرابیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، برائیاں ہیں، ان کو محض بیان کرنے کے بجائے
اس کی اصل وجوہات کو پہچاننا اور اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تیسرا اصول، تیسری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ ہم جب تک کہ باہر کا ماحول درست نہیں بنائیں گے، جب تک کہ ہم باہر سے تبدیلی کی، انوائرمنٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک اچھی نسل تیار ہو کر بعد میں نہیں ابھرے گی۔ معاشرے کا، باہر کے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے معاشرے کے اوپر۔ جو باہر کا ماحول ہوتا ہے، مطلب ایک لڑکا، ایک نوجوان، ایک لڑکی، ایک بڑی عمر کا آدمی، اس کے گھر کی خواتین جس کے ساتھ دن کا بیشتر حصہ گزارتی ہیں، جہاں جاتی ہیں، جہاں سے آتی ہیں، جہاں رہتی ہیں، سہتی ہیں، جس طرح سے، جس ڈھب سے، جس انداز سے زندگی بسر کر رہی ہوتی ہیں، وہ چیز اثر ڈالتی ہے اس کے کردار کے اوپر، اس کی شخصیت کے اوپر، اس کے بننے اور بگڑنے کے اوپر۔ اگر ہم نے باہر کے ماحول کو درست نہیں کیا اور جو ہمارے درمیان کا عمومی ماحول ہے اس میں تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی، تو پھر ہم اندرونی ماحول کو بھی آسانی سے تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ لہذا اس کی بھی فکر کرنا کہ باہر سے ماحول ایمانی بن جائے، باہر سے ماحول روحانی بن جائے، باہر سے معاشرتی سطح پر اخلاقیات کا ایک دباؤ بیٹھ جائے۔ اس کی مثال بھی سمجھیے، جیسے کوئی شخص خدا نخواستہ نعوذ باللہ شراب پیے اور شراب پی کر روڈ پر آ جائے، تو ہم میں سے ہر شخص اس کو برا سمجھتا ہے، ہم میں سے ہر شخص اس کو عیب سمجھتا ہے۔ جو آدمی اس طرح سے سڑک پر چل رہا ہو نشے میں دھت ہو کر، تو ہم میں سے ہر آدمی اس کو برا ہی کہے گا اور اس کو بہت گندا سمجھے گا، اور معاشرے کے اندر اس کو بہت گرا ہوا آدمی سمجھا جائے گا، اخلاقیات سے دور سمجھا جائے گا۔ اگر اسی طرح معاشرے میں کوئی شخص جھوٹ بولے اور پورا معاشرہ اس کو بہت برا سمجھنے لگے، تو کوئی جھوٹ نہیں بولے گا کھلے عام، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا کھلے عام۔ اگر کوئی آدمی معاملات کے اندر، لین دین کے اندر سود کا کاروبار کرتا ہو، سود دیتا ہو، اس کو اسی طرح برا سمجھا جائے اس طرح ایک شرابی کو شراب کی حالت میں دھت ہو کر سڑک پر نکل کر دیکھتے ہوئے سمجھا جاتا ہے، تو کوئی سود لینے کی کھلے عام ہمت نہیں کرے گا۔ اگر شادی بیاہ کے اندر فضول خرچیاں، اسراف اور غلط طریقے پر مال لٹانے کو ویسے ہی برا سمجھا جائے جس طرح کے کوئی آدمی حرام چیزوں کے اندر، برائیوں کے اندر لوگوں کے سامنے کھلے عام کوئی کام کرتا ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس کو اسی طرح برا سمجھا جائے گا تو پھر وہ برائی بھی رک دی جائے گی، وہ برائی بھی رک جائے گی اور لوگ اس سے دور ہو جائیں گے۔ تو برائی کو برا سمجھنے کا ماحول بنانا یہ بھی ضروری ہے معاشرے کو صحیح رخ پر لانے کے لیے۔ دوسری طرف سے آپ جانتے ہیں کہ جس گھرانے کے اندر نماز کی عادت ہوتی ہے، ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، بڑے بھائی نماز پڑھتے ہیں اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں جو بچہ زندگی گزارتا ہے، پروان چڑھتا ہے، وہ خود بخود نماز کا عادی ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جس کا باپ 10 سال کی عمر سے بچے کو مسجد میں پابندی کے ساتھ لاتا رہتا ہے، تو بڑی عمر ہونے کے بعد اس کو کسی کو کہنا نہیں پڑتا ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی چاہیے، اس کی عادت ہوگی، اس کو اچھا ہی نہیں لگے گا اگر وہ نماز کے وقت مسجد نہیں جائے گا، کیونکہ اس کی زندگی ویسی بنی ہے، اسی طریقے پر اس کی زندگی کی تربیت ہوئی ہے۔ تو گھر کے اندر، گھر کے باہر معاشرتی سطح پر اخلاقیات کا جو دباؤ بنتا ہے وہی انسان کے اچھا بننے میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے یہی حکم نہیں دیا کہ تم تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، کیونکہ ساتھ رہنے کا تمہارے اوپر رنگ چڑھے گا، ساتھ رہنے کا تمہارے اوپر اثر ہوگا۔ جو کالج جاتے ہیں، جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کا جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے، ان کا جو دوستوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، ایک جماعت ہوتی ہے، وہ جس طرح سے رہتے ہیں، ان کے نزدیک جو چیزیں فیشن ہوتی ہیں، ان کے نزدیک جو طریقہ بات کرنے کا ہوتا ہے، ان کے نزدیک جو زندگی گزارنے کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، وہی ان کے لیے رول ماڈل بنتا ہے، وہی ان کے لیے اچھا ہوتا ہے، ایک آئیڈیل ہوتا ہے، ایک مثالی ہوتا ہے، ایک نمونہ بنتا ہے، کیونکہ وہ اسی کو بہتر سمجھ رہے ہیں، اسی کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اسی کے مطابق اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جس گھر کے اندر نماز کا ماحول ہوگا، قرآن کی تلاوت کا ماحول ہوگا، ذکر کا ماحول ہوگا،
دین کی فکر ہوگی، دین کی باتیں ہوں گی، دین کا خیال رکھا جائے گا، اور جو قدریں ہیں اسلام کی، ویلیوز ہیں، اس کو اپنایا جائے گا، تو لا محالہ اس گھر سے پروان چڑھنے والا بچہ انہی قدروں اور انہی اخلاقیات کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ تو ہمیں معاشرتی سطح پر آپ اپنی بستی کو ٹارگٹ کریے، آپ پورے صوبے کو، پورے ملک کی باتیں مت کریے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پورے ملک کے اوپر گفتگو کریں، یہ مسئلہ، وہ مسائل، وہ دشواریاں، وہ پرابلم، اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ ہاں، اس کا چرچا ہو جائے گا۔ بات کہاں سے ہوگی کہ میں اپنے چہار دیواری اور اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنے بستی سے سوچنا شروع کروں۔ ہماری بستی میں کیا کمیاں ہیں، کمیوں کی کیا وجوہات ہیں، اس کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے، ایک ایسا ماحول تیار کیا جائے علاقائی سطح پر کہ اس میں روحانیت کا ماحول زیادہ سے زیادہ پیدا ہو جائے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ جب ہم حرم جاتے ہیں وہاں نماز کا ایک الگ ماحول ہوتا ہے نا، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ رہے ہو تو اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ آپ حرم کے اندر جا رہے ہو عمرہ کرنے کے لیے تو اس وقت کے جذبات ہی الگ ہیں۔ آپ مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دینے والے ہو، آپ کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کی کیا جذبہ ہوتا ہے، کیا ہمارے اندر کا احساس ہوتا ہے، کیا ہمارے اندر کے خیالات ہوتے ہیں، کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ اس جگہ کا ماحول ویسا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے اپنی بستی کے اندر یہ فکر کی کہ کوئی بھی بے نمازی نہیں رہے گا، کوئی بھی آدمی نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے، تو یہ پورے معاشرے کے لیے ایک خطرناک سائن ہے، نشانی ہے کہ وہ معاشرہ غلط رخ کی طرف چل رہا ہے۔ تو معاشرہ درست نہیں، ایمانی معاشرہ نہیں، نبوی معاشرہ نہیں، مدنی معاشرہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص اگر مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا تھا تو غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارا خیال ہوتا تھا یا تو وہ بہت بیمار ہے کہ سہارے سے بھی نہیں آ سکتا ہے، یا پھر وہ منافق ہے، کھلا منافق ہے، کیونکہ چھپے ہوئے منافق تو آ جاتے تھے، اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے وہ بھی آ جاتے تھے، کہ جو کھلا منافق ہوتا تھا وہی نہیں آتا تھا۔ تو صحابہ اکرام کا معاشرہ تو ایسا تھا، مدینہ منورہ کا معاشرہ تو ایسا تھا، لیکن ہمارے معاشرے میں اگر نماز کا رواج نہیں ہے، نماز کی فکر نہیں ہے، نماز کے لیے مسجدوں کو آباد نہیں کیا جا رہا ہے، تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی پکڑ تو نہیں آ جائے گی۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم نے عمومی طور پر وہ ماحول کیوں نہیں بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے سارے کے سارے لوگ فکر کے ساتھ مسجد میں آ سکیں۔ یہ کام صرف ہمارے تبلیغ کے بھائیوں کا نہیں ہے کہ وہ گھر گھر جائیں اور لوگوں کو نماز کے لیے دعوت دیں، یہ کام ہر مسلمان کا ہے، ہر بستی میں رہنے والے کا ہے کہ وہ بستی کے پورے ماحول کو نمازی بنائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کے اندر جہاں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، ہماری زندگی گزارنے کے لیے جو جگہیں، جو بستیاں ہیں، ان کے اندر اخلاق کو رواج دیا ہے۔ اخلاق بہت قیمتی چیز ہے۔ اخلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخلاق کی تعریف اور اس کی تشریح اگر پوچھی جائے تو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اخلاق کا مطلب ہے کسی کے ساتھ اچھی طرح بات کر لی جائے، مسکرا کر ملا جائے، مصافحہ زور سے کیا جائے، حال چال پوچھا جائے، خیریت معلوم کی جائے اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے ملا جائے، اس کا مطلب بڑا اخلاق والا آدمی ہے۔ یہ اخلاق کا ایک مظہر ہے، یہ اخلاق کا صرف ایک حصہ ہے۔ میں بہت آسان لفظوں میں آپ کے سامنے اخلاق کی تشریح کروں گا، آپ غور سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق ہم سب کو فکر کرنی ہے، اور کہنے والا زیادہ محتاج ہے ان تمام باتوں کا جو کچھ وہ کہہ رہا ہے۔ اخلاق کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اس زمین پر زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کے ساتھ تعلق جوڑنے پر مجبور کیا ہے یا اس کے ساتھ جوڑا ہے، ہم ان تمام کے ساتھ بہتر سے بہتر پوری زندگی کے اندر سلوک و برتاؤ نبھاتے ہوئے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے رہیں۔ یہ
اخلاق ماں باپ کے ساتھ بھی ہوں، اخلاق بھائی بہنوں کے ساتھ بھی ہوں، اخلاق چھوٹوں کے ساتھ بھی ہوں، اخلاق بڑوں کے ساتھ بھی ہوں، اخلاق لین دین کے اندر بھی ہوں، اخلاق تمام تر عبادتوں کا سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ اخلاق پوری زندگی کے تمام اعمال کا کلائمیکس ہے۔ کلائمیکس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پیک، کسی چیز کی معراج، کسی چیز کا سب سے اونچی چوٹی، وہ اخلاق ہے۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر جو وعدے کیے ہیں وہ کوئی معمولی وعدے ہیں؟ وہ وعدے کا صرف مسافہ کرنے اور گرمجوشی سے ملنے پر ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو سب سے قریب مجھ سے مجلس چاہتا ہے، میری مجلس سے سب سے زیادہ قریب جس کی مجلس ہوگی، بیٹھنے کی جگہ ہوگی، وہ لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا۔ لوگوں میں جو سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا وہی مجھ سے قیامت کے دن روز محشر میں قریب مجلس والا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسانوں کے جو اعمال تولے جائیں گے، ترازو میں رکھ کر ان کا ویٹ ناپا جائے گا، ان کا وزن دیکھا جائے گا، تو اس دن میزان میں سب سے زیادہ بھاری چیز جو ثابت ہوگی وہ اچھے اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق سب سے زیادہ بھاری ثابت ہوگی۔ نفلی نمازیں کتنی ہوں، ان کا اپنا ویٹ ہے، اپنا وزن ہے، اپنا اثر ہے، اور اس کا یقیناً بہت بڑا حصہ ہے ہماری زندگی کے اچھے بننے اور روحانی بننے میں۔ ان تمام باتوں کا مکمل یقین اور اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمارے سامنے کھولی ہے وہ معاشرتی زندگی کے اندر دوسروں کے ساتھ معاملات، سلوک، برتاؤ، تعلقات کو زیادہ سے زیادہ، اچھے سے اچھا، درست سے درست بنانے کی فکر کرنے کو بنیاد بنایا ہے، اس کی فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ لہذا ہمیں اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہے، اخلاق کو زیادہ سے زیادہ رواج دینا ہے، تعلقات کو درست بنانا ہے۔ عام طور پر لوگوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، تو طبیعی ہے، کسی کو کسی کی بات پسند نہیں آتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ذرا دوری محسوس کرتا ہے، جو فطری اثر ہوتا ہے۔ کسی کو کسی کی کوئی اس کے ساتھ کیا ہوا ایک کام یاد آتا ہے جو اچھا نہیں ہوتا ہے تو اس سے دوری بنا لیتا ہے۔ کسی کو کسی فنکشن میں، کسی موقع پر اس کے ساتھ کیا ہوا سلوک یاد آتا ہے تو وہ اس سے دوری بنا لیتا ہے۔ کسی کے ساتھ کسی نے معاملہ اچھا نہیں کیا ہوتا ہے، برتاؤ اچھا نہیں کیا ہوتا ہے، مالی معاملے میں کچھ کمی رہ گئی ہوتی ہے تو دوری ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے۔ تو اس دوری اور ناراضگی کو اخلاقی حدود کے اندر رکھنا، اخلاقی حدود کے اندر رکھنا یہ فرض ہے، ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو تو آپ کو زبان سے اس کو گالیاں نہیں دینی، آپ کو اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے تعلقات توڑنے نہیں ہیں، تعلقات ختم نہیں کرنے۔ 3 دن سے زیادہ اگر ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے تعلقات کو توڑ کر بات چیت روک دیتا ہے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کوئی معمولی گناہ کی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی گناہ کی بات ہے؟ ایسی وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے اوپر رکھی۔ کسی پر بہتان لگا دینا، عورتوں پر الزام لگا دینا، اس پر تو سزا شریعت نے رکھی ہے۔ جو تہمت لگا دے عورت کی عزت کے اوپر تو اس پر 80 کروڑوں کی سزا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی عزت، انسان کا مقام اگر مجروح ہو جائے گا تو ظاہر ہے اس کی جو معاشرتی حیثیت ہے، سماجی حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کو درست رکھنا، اس کو اونچا کرنا، اس کو بہتر بنانا اور جوڑ اور محبت کا ماحول پیدا کرنا، یہ معاشرے کی اصلاح کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورۃ الحجرات کے اندر خاص طور پر کچھ معاشرتی اصلاحی فارمولے دیے ہیں۔ میں انہی کو بہت مختصر آپ کے سامنے سے گنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یقیناً ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح اور جوڑ کا کام کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. کچھ لوگ کچھ دوسرے لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کے نزدیک وہ مذاق اڑانے والے سے زیادہ اچھا ہو. ظاہر میں کچھ کمی ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ عیب ہے، کچھ کمتر ہے، مال کے اعتبار سے کمزور ہے، جسم کے اعتبار سے کمزور ہے، بات چیت کرنے کے اعتبار سے کمزور ہے، اور اس کو چھوٹا، معمولی، ہلکا اور کمزور سمجھا جا رہا ہے، حقیر سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک اس مذاق اڑانے والے سے کئی درجہ بہتر ہے. تمہیں نہیں معلوم کون اللہ کے نزدیک کیا مقام رکھتا ہے. کسی کا بھی مذاق مت کرو.